بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک اہم کیس کی سماعت تھی اور وکیل خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے عدالت سے از خود نوٹس کی استدعا کی گئی، جو کل رات پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران جو ہلاکتوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر دونوں اطراف سے ہلاکتوں کی بات کی گئی، اس کے آج کی سماعت کا اور بینچ کا کیا رسپانس تھا اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف نے کل رات جو آپریشن ہوا یا کریک ڈاؤن ہوا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہ صرف ویڈیو ثبوت سامنے لائے گئے بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ نام بھی سامنے لائے ہیں جس میں درجنوں پی ٹی آئی کارکنان کی ڈیتھ کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، اور پھر جو بشرا بیگم اور علی امین گنڈا پور کا جو کنٹینر تھا وہ جلا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر شدید قسم کے کریک ڈاؤن کی وجہ سے جس میں گاڑیاں تباہ ہو گئیں اور شہادتیں ہوئیں، لوگوں کو زخمی کیا گیا، اور اس کے بعد پھر چونکہ گولی کے سامنے تو جو لوگ اپنا احتجاج کے دوران پرامن احتجاج جس کا آئین حق دیتا ہے، جس کا ذکر عدنان انجم گوندل صاحب جج نے کیا تھا، تو وہ اپنا حق مانگنے کے لیے آئے تھے کہ جی ہمارا جو ووٹ ہے وہ چرا لیا گیا ہے اور ہم حقدار ہیں، ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ وہ کوئی فیور نہیں مانگنے آئے تھے، وہ اپنا حق مانگنے آئے تھے، اور حق مانگتے مانگتے جب وہ اور اگر تو وہ ان کا کوئی مقصد کچھ اور ہوتا تو وہ کہیں اور کسی اور ادارے کے سامنے جاتے یا اڈیالہ جیل کے سامنے جاتے، چونکہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے آئے تھے۔ جو جمہوری لوگ ہیں وہ اپنی پارلیمنٹ کے سامنے آتے ہیں اور وہاں آ کے اپنا حق مانگتے ہیں۔ وہ وہاں پہ پہنچے اور بات چیت ہو سکتی تھی، اور 22 نومبر سے پورا ملک بند کیا گیا تھا اور بات چیت ہو سکتی تھی، تمام معاملات آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے چیزیں بہتر نہ ہوئیں اور شدید قسم کا جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کی وجہ سے قیمتی جانوں کا بھی نقصان ہوا اور کئی لوگ بھی زخمی ہوئے، اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کی یاد تازہ ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے اپنے ہی جو لوگ تھے اور اپنے ہی جو سیکیورٹی کے لوگ تھے انہوں نے ہی اپنے ہی شہریوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلا دیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ تمام در تفصیلات اور جو لسٹیں ہیں، چونکہ جو میڈیا کی جانب سے ایک خبر سامنے آئی ہے، سرکاری میڈیا، چونکہ سرکاری میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ دم دبا کر بھاگ گئے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان دم دبا کر بھاگ گئے۔ اب ایک نہتہ آدمی کیا کر سکتا ہے، وہ کس حد تک جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ جان بچانا فرض ہے، اور جب آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر فائرنگ کی جائے تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن رہتی ہے، اور آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ اس میں اسپیشلی خیبر پختونخوا کے لوگوں نے، بلوچستان کے لوگوں نے، پنڈی اسلام آباد کے لوگوں نے اپنا جمہوری حق تھا وہ لینے آئے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ لینے آئے ہیں وہ آپ کو ملے، لیکن کچھ چیزوں کے بڑے دیر پا اثرات ہوتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر آپ کو یاد ہوگا سانحہ ماڈل ٹاؤن جب ہوا تھا 2014 میں، تو اس وقت سے شریف خاندان کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ آج تک سیاسی طور پر وہ اپنی ساکھ نہیں بچا سکے۔ جو خون ہے، جو ایک ناحق خون ہے، معصوم کا خون ہے، اس کی جو وہ پیچھا کرتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ دوسری جانب جب بھی سیاسی تحریکیں، جب بھی سیاسی جماعتیں، تو پرامن شہری تو یہی کر سکتے ہیں کہ جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، لیکن جب آگے سے تشدد یا ڈائریکٹ گولیوں کا، شیلنگ کی حد تک، ربڑ کی گولیاں، پتھراؤ، ڈنڈے، سارا کچھ برداشت ہو گیا، جب سیدھی گولیاں آ جائیں تو پھر تو نہیں نا کچھ ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کارکنان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، کارکنان کی ڈیتھ بھی ہوئی، کارکنان زخمی بھی ہوئے اور ڈسپرس ہو گئے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اس حد تک کوئی جائے گا کہ ڈائریکٹ گولیاں چلا دی جائیں گی، تو پاکستان تحریک انصاف نے کارکنان کو بچانے کے لیے احتجاج کرنا ان کا حق تھا، لیکن جب احتجاج میں اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر کوئی وہ گروہ تو تھا نہیں دوسری طرح کا، تو انہوں نے پھر اپنا احتجاج منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے آپریشن کے نام پر اسلام آباد میں پرامن احتجاج کے شرکاء کے خلاف کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان سے از خود نوٹس کی اپیل کر دی ہے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس خیر از خود نوٹس کی اختیار ہے نہیں، اور جس کے پاس اختیار ہے وہ آئینی بینچ ہے، اور آج دوران سماعت وہاں اس کا یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ حکومتی منصوبے کے پیش نظر تحریک انصاف کے پرامن احتجاج کے فی الوقت منسوخی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔
رات گئے ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ پرامن مظاہرین پر اسلام آباد کی سڑکوں پر گولیوں کی بارش کی گئی اور سینکڑوں نہتے پاکستانیوں کو زخمی کر کے خون میں نہلایا گیا۔ مینڈیٹ چور فستائیوں کی ایما پر سرکاری مشینری کی گولیوں سے درجنوں نہتے بے گناہ سیدھی گولیاں مار کر شہید کیا گیا، جن میں سے 8 کے کوائف اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ یہ صبح کی بات ہے جب یہ اعلامیہ جاری ہوا۔ اب تک پاکستان تحریک انصاف 35 کا دعویٰ کر رہی ہے کہ تفصیلات ہمارے پاس آ چکی ہیں، اور مزید بھی جو پیمز ہاسپٹل سے ابھی تک جو زخمی ہیں ان کی تفصیلات نہیں آ رہی، مختلف ہاسپٹلز نے روکی ہوئی ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈی چوک پہنچنے والے کارکنان اور شہریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پرامن احتجاج کے لیے ملک بھر خصوصاً خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور شمالی پنجاب کے اضلاع سے آگ اور خون کا دریا عبور کر کے مکمل پرامن انداز میں ڈی چوک پہنچنے والے کارکنان اور شہریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی ترجمان کا کہنا تھا کہ ملک بھر سے آنے والے قافلوں کی میزبانی پر راولپنڈی اور اسلام آباد کے عوام کے بھی بے حد مشکور ہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے مطابق دنیا بھر میں عمران خان کی کال پر تاریخی احتجاج کرنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے بھی شکر گزار ہیں۔ عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ حقیقی آزادی ہماری منزل ہے اور جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ 26 نمبر چنگی پر انہوں نے آپریشن کیا جس میں 450 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا۔ پنجاب بھر میں 800 کے قریب لوگوں کو دوران احتجاج گرفتار کیا گیا۔ جو پہلے گرفتاری ہوئی ہیں پنجاب بھر میں وہ 6000 سے زائد ہیں۔ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب کا قافلہ، چونکہ ایک تو پنجاب کو مکمل طور پر بند کیا ہوا تھا، کوئی صورت ہی نہیں تھی نکلنے کی، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ اب اپنے اپنے شہروں میں یا اپنے اپنے علاقوں میں ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا علی امین گنڈا پور سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہی انہوں نے کیا ہے نا، یا بشرا بیگم ان کے ساتھ تھیں، لیکن تمام تر انتظامات لوگوں کو، کارکنان کو موبلائز کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے۔ باقی تو پاکستان تحریک انصاف کے نہ ممبران نیشنل اسمبلی کہیں نظر آئے، نہ ممبران صوبائی اسمبلی کہیں پہ نظر آئے، عہدے لینے والے کہیں پہ نظر نہیں آئے، صدر کہیں تھا، سیکرٹری جنرل کہیں نہیں تھا، تو چیئرمین کہیں پہ نہیں تھا، اور کارکنان تھے اور ان کے ساتھ ایک گنڈا پور تھے اور ایک ان کے ساتھ بشرا بیگم تھی، باقی کسی کا کوئی وہاں پہ ایک عمر ایوب بھی تھے، عمر ایوب بھی اپنا قافلہ لے کے آئے تھے، تو اس کے علاوہ تو وہاں پہ کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ کہا جائے کہ ہاں ان کی بھی کوئی کنٹریبیوشن تھی یا انہوں نے بھی کوئی اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام پاکستان نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پرامن احتجاج کرنے والے جو اپنا حق مانگنے آئے تھے کیا سلوک روا رکھا گیا ہے، اور یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی، یہ سیاسی ہے۔ 5 اکتوبر کو احتجاج ہوا، گنڈا پور چلے گئے تو کہا گیا جی سب کچھ ختم ہو گیا، تو وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ 24 نومبر کو نکلے ہیں۔ تو یہ چیزیں کبھی نہیں ختم ہوتی سیاسی جماعتوں میں، جو لوگ اپنے نظریے پر قائم رہتے ہیں، وہ ایک لمحہ آتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ کولیپس ہو گیا، لیکن پھر چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو بطور مسلمان چونکہ دل دکھی ضرور ہے معصوم لوگوں کی شہادت کے حوالے سے یا ان کی ڈیتھ کے حوالے سے یا جو کچھ ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مایوسی چونکہ ہمارے دین نے ہمیں اجازت ہی نہیں ہے مایوسی کی، تو ہم مایوس نہیں ہیں، پر امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ ملک کے حالات بہتر کرے گا، اور یہ جن لوگوں کا خون گرا ہے اسی خون کے صدقے پاکستان میں امن، جمہوریت اور آئین کی بالادستی، رول آف لا ہوگا، اور یہاں بھی جیسے دنیا میں رول آف لا ہے یہاں بھی کسی دن رول آف لا ضرور آئے گا۔ اور جس مقصد کے لیے علامہ محمد اقبال نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان کا، یا جس مقصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے قربانیاں دی تھیں اور پاکستان بنایا تھا، دوسری طرف آج سپریم کورٹ آف پاکستان آئینی بینچ میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی جو جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور ان کے ساتھ جو باقی جج صاحبان تھے، تو یہ 5 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا۔ ماحولیاتی جو تبدیلی سے متعلق یہ کیس تھا جس کے اوپر عدالت میں سماعت تھی، موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی، خیبر پختونخوا کے وکیل ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش ہوئے۔ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کے سامنے خیبر پختونخوا کے وکیل نے یہ موقف پیش کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 24 نومبر کو اسلام آباد کا احتجاج تھا اور پھر وہ 26 نومبر کو ڈی چوک پہنچے، تو وہاں رات کے وقت جو ہے وہ احتجاج کے دوران جو کریک ڈاؤن کیا گیا اس میں بہت زیادہ ہلاکتوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف سے بھی وکیل خیبر پختونخوا نے کہا کہ سرکار بھی کہہ رہی ہے کہ 4 لوگوں کی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، جو رینجرز کے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور پولیس کے ایک جو ہے وہ سپاہی کی ڈیتھ ہوئی،
تو چونکہ دوسری طرف سے بھی ہلاکتوں کا معاملہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مظاہرین تھے ان کی جانب سے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام آباد جہاں ڈی چوک پہ تھے وہ ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے۔ ایک ہمارا میڈیا نہیں کہہ رہا، ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے دم دبا کر بھاگ گئے۔ پہلے بھی جو میڈیا کا کردار تھا وہ سب کے سامنے ہے، اور جو ان کے یوٹیوب چینل ہیں، ایک بات آپ یاد رکھیے گا، میں نے کبھی نہیں ایسی بات کی کہ جو ان کے تمام ٹی وی چینلز کے یوٹیوب چینلز ہیں وہاں وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو ان کا الیکٹرانک میڈیا وہاں نہیں دکھاتے۔ تو اس وجہ سے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کبھی بھی ان لوگوں کے جو یوٹیوب چینلز ہیں، جو انڈیپینڈنٹ یوٹیوب چینلز ہیں، ہمیشہ ان کو دیکھا کریں۔ یہ جو میڈیا چینلز کے یوٹیوب چینلز ہیں ان کو کبھی نہ دیکھا کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اتنا ظلم ہوا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ خاموش تو رہ سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر خوشیاں تو نہ منائیں، آپ اس کے اوپر تانے تو نہ دیں، طنز تو نہ کریں۔ یہ کوئی لمحے ہے ایسی بات کہ جن لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے، لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی ایک ان کا آئینی حق ہے اور لاکھوں لوگ ہیں اور ان کو ان کے آئینی حق سے محروم کیا جا رہا ہے ڈنڈے کے زور پر یا گولی کے زور پر۔ تو اس کے اوپر ہماری جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا تو اپنا کردار، چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے از خود نوٹس کا مطالبہ کیا تھا، جو کہ اب چیف جسٹس کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے از خود نوٹس کا۔ تو وکیل خیبر پختونخوا نے اپنے یہ بہت اچھا کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ کل یہ کہا جائے گا کہ سپریم کورٹ تو جیسے قاضی فیض صاحب کہتے تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے ڈی چوک کی جانب سے احتجاجی مارچ کے دوران ہلاکتوں کے معاملے پر آئینی بینچ کو از خود نوٹس لینے کی استدعا کر دی اور کہا کہ آئینی بینچ از خود نوٹس لے سکتا ہے۔ کچھ دن پہلے جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کیس کی سماعت کے دوران کہا تھا کہ ہم آئینی بینچ ہی از خود نوٹس لے سکتے، اور انہوں نے لیا بھی۔ وہ جو ایک بچے کا اغوا کا معاملہ تھا بلوچستان کوئٹہ میں، وہ بالکل درست تھا، مندوخیل صاحب نے وہ معاملہ اٹھایا، اور ایک بچے کا جو اغوا کا معاملہ تو اس کے اوپر از خود نوٹس لیا، اور یہاں سینکڑوں لوگوں کے زخمی ہونے کی، درجنوں کے ڈیتھ کی خبریں آ رہی ہیں اور تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت کے وکیل کی استدعا پر آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دیے کہ جو معاملہ ہمارے سامنے سرے سے ہے ہی نہیں اسے نہیں دیکھ سکتے، یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس پر کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتے۔ آگے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے ریمارکس سنیے۔ مسرت ہلالی صاحبہ نے ریمارکس میں کہا کہ کے پی حکومت کے وکیل سے کہ سپریم کورٹ میں پیش ہو کر سیاسی باتیں نہ کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں پیش ہو کر سیاسی باتیں نہ کریں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ نے از خود نوٹس لینے کی کے پی حکومت کے وکیل کی استدعا مسترد کر دی۔ جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہاں جی، جو معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ میں تو جو شکار کے اوپر، پرندوں کے شکار کے اوپر جو کیسز ہیں وہ اس وقت زیر سماعت ہیں، تو انسانوں کی جب معاملات آتے ہیں تو اس کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ خیر، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور وقت ہے گزر جاتا ہے، اور چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔